بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ پارہ 23 سورۃ الصافات رکوع 3 آیت نمبر 75 76 تا 82۔ گزشتہ آیتوں میں امتوں کے پاس انبیاء علیہم السلام کی بعثت کا ذکر تھا اور اکثر نافرمانوں کا ذکر تھا۔ ان نافرمانوں کے انجام بد کا ذکر تھا۔ آیات مذکورہ میں سیدنا نوح علیہ السلام کا ذکر ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، نوح علیہ السلام نے ہمیں آواز دی۔ آواز سے مراد نوح علیہ السلام کی دعا ہے، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے میرے پروردگار عالم، زمین کے کافروں میں سے ایک فرد بشر، ایک باشندہ مت چھوڑے۔ یا سورہ قمر کی دعا کہ رب انی مغلوب فانتصر، یا رب العالمین میں مغلوب ہوں، میرے مدد کیجئے۔ نوح علیہ السلام کہ قوم مسلسل نافرمانی اور سرکشی کا ارتکاب کر رہے تھے، یہاں تک کہ قوم نے نہ صرف نوح علیہ السلام کو جھٹلانے پر اکتفا کیا بلکہ نوح علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بھی بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کی فریاد سنی، فریاد رسی کی، اور ظاہر ہے کہ اللہ رب العالمین سب سے بہتر اور اچھے طریقے سے فریاد سننے والا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عذاب آیا، قوم غرق ہوئی، نوح علیہ السلام کے تابعین اور نوح علیہ السلام کے ساتھیوں کو بڑے غم سے نجات ملی۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ۔ اور پھر فرمایا وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمُ الْبَاقِينَ، وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو طوفان آیا تھا، اور اس طوفان میں اکثر و بیشتر آبادیاں ہلاک، تباہ، برباد ہوئی، غرق ہوئی تھی، اس کے بعد دنیا عالم کی نئی نسل کی تشکیل حضرت نوح علیہ السلام کے تینوں بیٹوں سے چلی۔ ایک بیٹے کا نام سام تھا، پہلے بیٹے کا جو نام تھا سام کے اولاد سے جو ہے اہل عرب، اہل فارس وغیرہ کی نسل چلی۔ دوسرے بیٹے کا نام حام تھا، اور حام سے افریقی ممالک کے آبادیاں دنیا میں پھیلی، اور اندلباز ہندوستان کے باشندے بھی حام کے اولاد میں سے تھے۔ تیسرا بیٹا یافس کے اولاد یہ ترک، منگول، یاجوج ماجوج کے نسلیں نکلی ہے۔ سیدنا نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہونے والوں میں صرف اور صرف
نوح علیہ السلام کی تینوں بیٹوں کے علاوہ کسی اور کی کوئی نسل نہیں چلی۔ کشتی میں اگرچہ بنابر اختلاف اقوال 40 سے لے کر 90 تک اقوال ہے، 80 90 100 وغیرہ، لیکن کسی کی نسل جو ہے وہ نہیں چلی ہے، صرف اور صرف سیدنا نوح علیہ السلام کے تینوں بیٹوں سام، حام، یافس، ان کی نسلیں چلی ہیں۔ بعض اہل علم جن کی تعداد بہت کم ہے وہ اس بات کے قائل ہے کہ طوفان نوح پوری دنیا میں نہیں آئی تھی، بلکہ صرف اور صرف ارض عرب میں آیا تھا۔ ان اہل علم کے نزدیک آیات کا مطلب یہ ہے کہ ارض عرب میں صرف اور صرف نوح علیہ السلام کے اولاد باقی رہی اور ان سے اہل عرب کی تشکیل ہوئی ہے۔ دوسرے خطوں میں دوسروں کی نسل چلتے رہے، اور دوسروں کی نسلیں چلنے سے آیات کی نفی بھی معلوم نہیں ہوتی۔ کذا فی بیان القرآن، مفسرین کا ایک تیسرا گروہ بھی ہے، مطلب ایک تیسرا قول بھی ہے کہ طوفان نوح کو تو پوری دنیا میں آئی تھی، لیکن نوع انسانی کی نسل صرف نوح علیہ السلام کے بیٹوں سے نہیں بلکہ ان تمام لوگوں سے چلی جو کشتی میں سوار تھے۔ یہ مفسرین حصر کو حصر اضافی قرار دیتے ہیں، کذا فی تفسیر قرطبی۔ قرآن کریم کے سیاق و سباق سے قول راجح قول اول معلوم ہوتا ہے، جس کے تائید روایات اور احادیث صحیحہ سے بھی ہوتی ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ سمورہ ابن جندب سے روایت نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سام اہل عرب کا باپ ہے، حام اہل حبشہ کا، اور یافس اہل روم کا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو حدیث حسن اور امام حکم نے صحیح قرار دیا ہے، کذا فی روح المعانی۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخَرِينَ سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ، اور ہم نے ان کے لیے پیچھے آنے والے لوگوں میں یہ بات رہنے دی کہ نوح علیہ السلام پر سلام ہو عالم والوں میں۔ مطلب یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کے بعد جو لوگ پیدا ہوئے ہیں ان سب کی نظر میں سیدنا نوح علیہ السلام ایسا معزز، مکرم، محترم بنا دیا کہ وہ قیامت تک سیدنا نوح علیہ السلام کے لیے سلامتی کی دعائیں کرتے ہیں۔ لہذا تمام مذاہب کے لوگ واقعتاً نوح علیہ السلام کی نبوت اور تقدس کے یقیناً قائل ہے، چاہے یہودی ہو، نصرانی ہو، نوح علیہ السلام کو پیشوا اور رہبر و رہنما پیغمبر ضرور مانتے ہیں، اور اللہ کا نبی مانتے ہیں، ایک دائی مانتے ہیں۔ وَلَقَدْ نَادَانَا، اور بے شک پکارا تھا ہمیں نوح علیہ السلام نے، فَلَنِعْمَ پس ہم کیا خوب المجیبون جواب دینے والے ہیں، پس ہم کیسے اچھے سننے والے ہیں۔ وَنَجَّيْنَاهُ، اور نجات دی ہم نے اس کو، وَأَهْلَهُ، اور اس کے گھر والوں کو، مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، بڑی باری مصیبت سے، وَجَعَلْنَا، اور بنا دیا ہم نے، ذُرِّيَّتَهُ، ان کی اولاد ہی کو، ہم الباقین، باقی رہنے والے، وَتَرَكْنَا، اور ہم نے باقی رکھا، علیہ اس پر، فی الآخرین، بعد میں آنے والوں میں، سلام، سلام، علی نوح، نوح علیہ السلام پر، فی العالمین، سارے جہانوں میں، انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک ہم اسی طرح جزا دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو، انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ تھے ہمارے ایماندار بندوں میں سے، ثم اغرقنا الآخرین، پھر ہم نے غرق کر دیا دوسروں کو۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔
وسلام